وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1904، آیت نمبر 30 سے 32، حصہ سوم. آج کا موضوع، ہم دین اسلام کے خلاف زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ یعنی متوجہ ہو جاؤ یا اپنا رخ پھیل لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کر لو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا. وکانوا شیعاً، گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون،
ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ سامعین اکرام، 3 آیات کا میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں بھی اسی پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بہت بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، بات بالکل واضح ہے، تقوی، اللہ کی طرف رجوع اور شرک کو چھوڑ دینا۔ آیت نمبر 31 میں جو مطالبات ہیں، نمبر 30 آیت میں تو یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس دین پہ میں نے تمہیں، جس فطرت پہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اس پر تم قائم ہو جاؤ، اسی کی طرف رخ پھیر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، یکسو ہو کر۔ اصل میں دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ان آیات کے خلاف ہے، یہ ہماری زندگی ان آیات کے خلاف گزر رہی ہے۔ دین اللہ کا، یہ ہماری مرضی نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہم چھوڑ چکے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اس نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر دیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر چلیں اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ یعنی دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر دیا ہے۔ دوسری جگہ ہے سورہ اعراف میں، کافروں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے کہ کافروں نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ کافر جو ہیں انہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وہی آج ہماری حالت ہے۔ اول تو بات یہ ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ اصل میں دین اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس کی وضاحت کہاں پہ ملے گی ہمیں؟ قرآن میں۔ اس کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، اور اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ جانے اور اس کا اختلاف جانے، لیکن اصل بات یہ ہے، دین میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے، کوئی ٹکڑے نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے جو ہے دین میں الگ الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، اور ایک خاص یعنی آپ دیکھ لینا ہمارے ہاں جو مختلف مسالک ہیں، ہر ایک نے چند باتوں پر، یعنی ہر ایک کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہر گروہ کی اپنی ایک پہچان ہے اور اپنا کچھ اصول بنا لیے انہوں نے کہ ہم ان اصولوں کے تحت جو ہے دین کو سمجھیں گے۔ زیادہ تر تشریحات جو ہیں وہ یہ فرقے والے اپنے بزرگوں کی جو تشریح انہوں نے کی ہے ان کی تشریحات پر قائم ہے، کہ ہماری یہ قرآن اور سنت کی جو تشریحات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس پر ہم قائم ہیں، ورنہ یہ فرقے پہلے تو نہیں تھے، یہ تو آج بنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ فرقوں کا تو کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کا ایک عالم آیا یا چند عالم آئے، انہوں نے ایک خاص تشریح کی، اس تشریح کی بنیاد پر وہ ایک گروپ قائم ہو گیا، ایک نام دے دیا گیا۔ یہ مدرسوں کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ نام۔ بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ بھئی یہ تو مدرسے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے ان کے نام ہے۔ نو، مدرسوں کے جو عالم ہیں اور انہوں نے اپنا ایک الگ مسلک بنا لیا ہے، اور اسی کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کے بغل میں جو ہے قرآن اور حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ دیکھیں، دین میں اختلاف نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے رسول، جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، اے داعی، اب رسول کے بعد کون مخاطب ہے؟ ہم مخاطب ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پارٹی پارٹی ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور یہی مسلک ہے، حق مسلک یہی ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے دین اسلام میں، کوئی گروہ بندی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ایک امیر، ایک جماعت، ایک امیر اور اس کی اطاعت۔ آج تو امیر المومنین ہی نہیں ہے، کیوں کہ کوئی جماعت نہیں ہے، حق کی طرف بلانے والی کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہم نے تو مخصوص نظریات اپنا لیے ہر ایک نے، اور ان نظریات کی بنا پہ ہم یعنی اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے جو میں نے کی، وہ تو اپنی جگہ ہے، حقیقت، لیکن مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں بحیثیت انسان، اور پھر دعوے ایمان کرنے والے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم قائم ہو جاؤ، تم اپنا رخ پھیر لو دین کی طرف یکسو ہو کر۔ دیکھیں، ہماری تو یکسوئی ہے، لیکن دنیا میں ہم طالب دین نہیں ہیں، طالب مولا نہیں ہیں، طالب ہدایت نہیں ہے، ہم طالب دنیا ہیں۔ بہت درد سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی اس پہ۔ جو ہونا چاہیے تھا اس کے ہم برعکس کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے جینے کا۔ اللہ کا دین ہماری اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو اپنی دنیا سے غرض ہے۔ دولت، عزت، شہرت، کامیابیاں، دنیاوی کامیابیاں، عہدہ، اقتدار، پیسے، جائیداد، شہرت، یہ ہمارا مدعا ہے۔ اللہ، اور اگر کسی کا کوئی کہتا ہے میرا اس میں سے کوئی مدعا نہیں ہے، تو آپ کا مدعا تو مولا بھی نہیں ہے، آپ کا مدعا یعنی آخرت تو نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے میرے سننے والوں میں یا عوام میں، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی آپ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ نمبر ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا صرف اور صرف دنیا ہے، ظاہر ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ دنیا کے لیے، اس کے خیال میں دنیا ہے۔ کیا غریب کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا خاتون خانہ ہے، کیا وہ خلیفۃ اللہ بننے کی اہل نہیں ہے؟ مجھے جو سن رہا ہے، خواتین اگر سن رہی ہیں، تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور استعداد دے کے دنیا میں نہیں بھجوایا ہے کہ آپ اللہ کی نائب اور خلیفہ بن جائیں؟ کہ نہیں بس خواتین جو ہیں آزاد ہیں؟ آپ دیکھ لیں، خواتین کو دیکھ لیں، یہ تو بہت ہی، کیا خواتین اور کیا مرد، بات ایک ہے۔ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، اللہ سے، یوم آخرت سے۔ یہ بس جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ بس صرف رواج ہے، رواج زمانہ ہے۔ ہاں جی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، چلو شاباش جلدی جلدی نماز پڑھ لو۔ آپ دیکھ لیں نماز کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے کہ میری منزل اللہ ہے، تو یہ دین تو اللہ والوں کے لیے ہے، قرآن تو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آپ متقی کی تعریف ہی نہیں جانتے، آپ تو احتیاط سے زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو احتیاط، آپ تو یعنی تقوی کا معنی تک نہیں جانتے کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی کو بھی آپ نے محدود کر دیا ہے۔ خواتین ہوں گی،
اور جنہوں نے اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وقت پہ نماز اور روزہ وغیرہ، یہ بڑی متقیہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تعریف ہے آپ کی، یہ بڑی متقیہ ہے، ہر وقت ذکر اذکار، کسی سے بات نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، فیشن سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنی نماز روزہ، یہ بڑی متقیہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل تو دیکھا جائے گا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے۔ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 30، کیا آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے؟ کیا دین کی طرف اللہ کے دین کی طرف آپ کا رخ ہے کہ نہیں؟ آپ من چاہی زندگی گزار رہی ہیں یا رہے ہیں؟ دیکھیں، مرد و خواتین اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان مخاطب ہے یہاں پر۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اے دعوی ایمان کرنے والو، اپنا رخ قائم کر لو دین کی طرف، یکسو ہو کر۔ دیکھیں، ہماری انسان دو چیزوں کے بارے میں مخلص نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ کسی شخص کی 2-3 بیویاں ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس کا دل کے میلان میں انسان مجبور ہے، ہاں وہ برابری کرتا ہوگا، لیکن اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا ہے کہ اگر آپ کا ایک طرف یعنی دلی محبت ایک سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا۔ اگر آپ برابری کر رہے ہیں 2-3 خواتین میں، انصاف کر رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں۔ یہ بچپن کا میں سنا ہوا شعر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 گاڑیوں میں بیک وقت انسان نہیں سوار ہو سکتا۔ آخرت اور دنیا 2 متضاد جہتیں ہیں، آپ دونوں کے سوار نہیں ہو سکتے، یعنی آپ رخ ایک طرف ہوگا۔ ہاں، اللہ والے متقی، دیکھیں اللہ والے جب میں کہتا ہوں تو یہ وہی لوگ ہیں، صاحب یقین لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورت، یہ اللہ والے ہیں یا اللہ والی ہے۔ محبت جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کا رخ جو ہے، رخ وہ یا ظاہر کی طرف ہوگا یا باطن کی طرف ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، دنیا کے استعمال سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، یہ ضروریات دنیا ہے۔ دین کی ضرورت یہ ہے، دین کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس سے رخ پھیر لیں، آپ کا رخ یا مدعا آپ کا آخرت ہو، اللہ ہو، باطن ہو۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، دل بھی دنیا میں ہے اور ہاتھ بھی دنیا میں ہے۔ مومن کا دل دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا دل مع اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ۔ ہاتھ دنیا میں رکھو، دنیا تو استعمال کی چیز ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا یہ نہیں ہے اسلام۔ اگر آپ کا رخ اللہ کے دین کی طرف ہو، آپ یکسو ہوں، دنیا کا ہر کام آپ کی عبادت بن جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو بھی آپ کام کریں، دنیا کا، کھانا کھا رہے، بازار میں جا رہے ہیں، سودا لا رہے ہیں، ہاں کوئی ظاہری تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی بچہ یا بچی جو بھی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے ہیں آپ کے، یہ ساری عبادات میں خالص عبادت ہے، یہ خالص، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہر لمحہ آپ کا ذکر میں شمار ہوتا ہے، آپ ذاکر ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے تو اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، آپ محتاط انداز میں دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اللہ کی عطا سے۔
ایک قابل بچہ ہے، قابل، امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، ایگزامینیشن ہال میں، اور خوب تیاری ہے اس کی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کو سارے سوالات آتے ہیں. اب ڈیپینڈ تو یہ ہے کہ وہ لکھتا کیا ہے اپنے آنسر شیٹ میں یا کیا جوابات دیتا ہے. تو بالکل امتحان کے 3 گھنٹے جو ہیں وہ لکھتے ہوئے گزارے گا، بالکل یکسو ہو کے وہ سارے پرچے حل کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا دھیان دیکھیں، دھیان اصل بات ہے، دھیان. ہمارا دھیان دنیا، یعنی ہمارا دل جو ہے دھیان وہ دنیا میں ہے. خاتون خانہ پریشان ہے شوہر کے رویے سے، دھیان جو ہے گھر کی طرف ہے، اپنی زندگی کی طرف. میری تو زندگی برباد ہو گئی، ایسا شوہر مجھے ملا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی. یہ بڑے خطرناک جملے ہیں کہ کوئی خاتون یہ کہے کہ میری تو زندگی برباد ہو گئی، اللہ سے شکوہ کرے. بھئی یہ تو امتحان ہے. آپ کو ایک بد مزاج شوہر ملا ہے تو آپ صبر کریں اس کے ساتھ. آپ کی منزل تو دنیا نہیں ہے، آپ تو آخرت کی راہی ہیں. اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، صبر کرتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ دیکھیں بڑی بات مشکل ہو جاتی ہے، اور میں اکثر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں، کیونکہ معاشرے کا رجحان ہی نہیں ہے اس طرف، میری باتوں کی طرف، یا اللہ کی طرف، یا قرآن کی طرف، یا دین کی طرف. دیکھیں میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ویسی ایک باتوں میں بات آ جاتی ہے. میں کیا ہوں؟ میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور قرآن کے معنی اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن کو سمجھانا. اب یہ آج ہمارا اللہ کے فضل سے یعنی یہی 3 آیات ہیں، اور آج تیسرا ہم اس میں درس کر رہے ہیں. تو بات تو سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے، تو یہ سمجھانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. لوگ تو اپنا رخ پھیرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جیسے کہ یہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پھر مطالبہ دوسری آیت میں منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور مشرکوں میں سے مت ہو، اور دین میں جو یعنی جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا ان سے تم الگ ہو جاؤ. یہی بات ہے، یہی 3 مطالبات ہیں. تفرقہ بازی میں نہ پڑو، اللہ کے دین کی طرف رخ کر لو، اللہ کو منزل بنا لو اور اس کی طرف رجوع کر لو. یہی 3 آیات کا خلاصہ ہے. لیکن میں اتنا یعنی جو تفصیل بیان کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھنے سے عاری ہیں. اول تو یہ تینوں جو آیات ہیں اس کا یعنی اس کے مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب آج کا مسلمان ہے. اس نے نماز کو ضائع کر دیا جو مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کا. یہ تقوی منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں. اللہ ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف. ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں جب تک آپ مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں اپنی بیماری کو، تو آپ کو علاج کی بھی نہیں سوجے گی. اللہ کی طرف کا رجوع ہمیں مطلب ہی نہیں معلوم کہ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے. بہرحال میں ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر کوئی بات آتی ہے تو میں بتاتا ہوں. بل اتبع اچھا فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا رخ پھیر لو، قائم ہو جاؤ، اپنا رخ قائم کر لو مضبوطی کے ساتھ دین کی طرف، یکسو ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہے نمبر 1، آپ کی مرضی ہے. اچھا یہ دوسری میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اسلام دین فطرت ہے، اسلام مشکل نہیں ہے، آسان ہے. گھوڑے کے لیے گھاس کھانا آسان ہے، جس طرح گھوڑے کے لیے گھاس کھانا آسان ہے اور گوشت کھانا ناممکن ہے کہ گوشت کو منہ میں لے کر وہ چبائے. اسی طریقے سے یہ بے دینی جو ہم نے اختیار کی ہے، ایک صاحب اگر کوئی اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، رجوع
اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور تقوی کی روش یہ نافرمانی جو ہے، نافرمانی کی میں الفاظ کہہ رہا ہوں، نافرمانی اس انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ، نافرمانی جو ہے یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ منافق کے لیے نافرمانی آسان ہے، منافق کے لیے اطاعت مشکل ہو جاتی ہے۔ منافقین مدینہ تھے نا، ان کے لیے نافرمانی آسان تھی، اطاعت اور دین حنیف کی طرف رخ کر لینا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی مرتے مر گیا، لیکن سچے دل سے اس نے توبہ نہیں کی۔ اسی طرح اور منافق تھے۔ منافق کون ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہے، جو زبان پہ ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت ہے اللہ کی جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلقت جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ساخت نہیں بدلی جا سکتی کسی بھی چیز کی۔ پانی بہتا ہے نشیب کی طرف، پانی کی یہ فطرت آپ نہیں بدل سکتے کہ یہ اونچائی کی طرف روانہ ہو۔ اسی طرح ہر ایک کی فطرت ہے۔ یہ عام طور پہ آپ لے لیں، ہر چیز کی فطرت ہے۔ اب چونٹیاں جو ہیں عام طور پہ میٹھا ہوگا چونٹیاں آ جائیں گی، گوشت رکھا ہوگا چونٹیاں آ جائیں گی۔ کوئی صاف چیز ہوگی، صاف کپڑا ہوگا، اس پہ چونٹی نہیں آئے گی، وہ فطرت پہ نہیں ہے اس کی۔ کپڑے سے کیا لینا دینا چونٹی کو؟ صاف کپڑے سے اس پہ چونٹی نہیں آئے گی۔ صاف برتن ہو اس پہ چونٹی نہیں آئے گی۔ اللہ، تو بہرحال اسی طرح دیکھیں لا تبدیل لخلق اللہ، اسلام رجوع الی اللہ، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنی فطرت کو بدلا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی فطرت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین یعنی طریقہ ہے۔ کون سا؟ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہماری، دین اسلام کی، اطاعت کی، راضی برضا کی، جھک جانے کی، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اور یہی صحیح دین ہے۔ دیکھیں ایک عام طور پہ بحث ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت، یعنی یہ فلسفیوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت نیک ہے یا بد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت نیک ہے، بد نہیں ہے۔ فطرتاً انسان نیک ہے، اس کی ساخت میں جو ہے اطاعت ہے، عاجزی ہے، جھک جانا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں جب تک آپ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کوئی بھی بات۔ دیکھیں یہ ایک عام سادی سی بات ہے، کوئی بھی بات جس کو آپ جاننا نہ چاہیں تو پھر آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو بعض مضامین بعض لڑکوں کے لیے بورنگ ہوتے تھے، خشک، اس کو ہم کہتے تھے خشک مضامین۔ تو یہ فارمولے وغیرہ بعض اوقات الجبرا کے، ریاضی کے فارمولے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو ان کے لیے پھر وہ فیل ہو جاتے تھے اس میں، وہ سمجھنا یعنی ان کو مشکل لگتا تھا۔ یہ وہ بعض مضامین ان کو مشکل لگتے تھے، بعض مضامین فیوریٹ ہوتے تھے ہمارے، بعض خشک ہوتے تھے، بعض میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو ایک کام میں تو آپ جاننا بھی نہیں چاہیں گے۔ ہماری دلچسپی محدود ہے دنیا تک، ظاہر تک، تو بات تو ختم ہو گئی۔ آپ نے تو اپنا پتہ صاف کر دیا آخرت کا، آپ تو کورے ہو کے جائیں گے۔
اندھے ہیں اور اندھے ہو کے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم